اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار خلق السماوات والارض بالحق یقور اللیل علی النہار ویقور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى ان اللہ هو العزیز الغفار خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجها وانزل لکم من الانعام ثمانیة ازواج یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہو فانا تصرفون ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وان تشکروا یرضاہ لکم ولا تزر وازرۃ وزر اخری ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ غالب با حکمت کی طرف ہے۔ یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا، بس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ خبردار، اللہ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا۔ جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کر دیں، یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ اللہ خود کرے گا۔ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ راہ نہیں دکھاتا۔ اگر اللہ کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ تو پاک ہے، وہ وہی اللہ ہے، یگانہ اور قوت والا۔ نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا۔ وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے۔ یقین مانو وہی زبردست اور گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور تمہارے لیے چوپاؤں میں سے 8 نر مادہ اتارے۔ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ پر بناتا ہے، 3 اندھیروں میں۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کہاں بہک رہے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو تو یاد رکھو اللہ تم سب سے بے نیاز ہے، وہ اپنے بندوں کی ناشکری سے خوش نہیں، اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرے گا۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، پھر تم سب کا لوٹنا تمہارے رب ہی کی طرف ہے۔ تمہیں وہ بتلا دے گا جو تم کرتے تھے، یقیناً وہ دلوں تک کی باتوں کا واقف ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبدوہ مخلصا لہ الدین۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ غالب با حکمت کی طرف سے۔ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر قرآن میں اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ اس کتاب کو نازل کرنا اور اس کو اتارنا اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ ساتھ جو باتیں بیان فرمائی، اللہ غالب با حکمت کی طرف سے۔ تمام چیزوں پر غلبہ رکھنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اور تمام چیزوں کے بارے میں جو حکمت، جو حکیم اللہ کی ذات نے جس طرح کیا ہے، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جب آدمی کے دل میں یہ آ جائے کہ اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے، کسی بھی چیز کے منسوب ہونے کی حیثیت سے اس کی قیمت بڑھتی ہے۔ جیسے ایک بات ہے، ایک چھوٹا سا بچہ آ کر کے بول رہا ہے تو آدمی بولتا ہے ٹھیک ہے، سنا نہیں سنا،
تھوڑا سا بڑا بولتا ہے الگ انداز ہوتا ہے، بھائی بولتا ہے الگ انداز ہوتا ہے، باپ بولتا ہے الگ انداز ہوتا ہے، آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ جب یہی حکومتی آرڈر کی شکل میں آ جاتا ہے تو فرار کی تمام راہیں آدمی سوچنے ہی بند کر دیتا ہے۔ اب اس پر عمل کرنا ہے۔ آرڈر جتنی قوت کی طرف سے آئے گا، جتنے اختیار کی طرف سے آئے گا، اتنا زیادہ اس کی اہمیت ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ کائنات کے تمام چیزوں کے خالق و مالک، ہم سب کو سب کچھ عطا کرنے والی ذات اقدس کی طرف سے، رب العالمین کی۔ تو جب آدمی اس کتاب کی تلاوت کرتا ہے، جب اس کو پڑھتا ہے، تو اس کی کیفیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ایک کتاب کی طرح، صرف الفاظ کی طرح، صرف احکامات کی طرح نہیں پڑھتا ہے، یہ کس عظیم ذات کی طرف سے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے، ابو جہل کے لڑکے تھے، اور جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے سامنے بھی یہ بڑی قوت کے ساتھ رہتے تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی جو قربانیاں ہیں بڑی بے مثال ہیں۔ ان کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے کہ رات میں یہ اٹھتے تھے، تھوڑا دیر سونے کے بعد جب اٹھتے تو اٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے اور بار بار ایک جملہ کہا کرتے تھے، یعنی کچھ دیر تلاوت کر لیتے جب تو ایک جملہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے یہ میرے رب کی کتاب، یہ میرے اللہ نے نازل فرمائی، یہ میرے رب نے نازل فرمایا، یہ میرے اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ یعنی وارفتگی کے عالم میں میرے رب نے یہ بات کہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بار بار تم کو سمجھا رہا ہے، اس کی بات نہیں ہے۔ تم عام لوگوں کی باتیں اس طرح لے لیتے ہو کہ اس کے سامنے سب کو رد کر دیتے ہو۔ ان کو جن کی تم باتیں لے رہے ہو یہ ان کے رب کی طرف سے ہے، تو ان کو بھی رد کر دینا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے، جب یہ جذبہ آدمی کے اندر آ جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے تو اللہ کی کتاب کے بعد سب کو چھوڑ دیتا ہے وہ، اللہ کے نبی کی ذات پھر سب کی ذاتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ چیز جب اس کے دل میں آ جاتی ہے، اللہ نے اس کی وضاحت بار بار خود اللہ نے کی، دوسرے کی زبان سے نہیں، دوسرے لوگ نہیں کر رہے۔ اللہ اس کتاب کو اتارنا اللہ غالب اور با حکمت کی طرف ہے۔ یہ صفتوں پر غور کرو ذرا، وہ غالب ہے تمہارے تمام معاملات میں، تمہارے دشمنوں کے تمام معاملات میں، تمہاری ضرورتوں کے تمام معاملات میں، تمہارے تقاضوں کے تمام معاملات پر، تمہاری خواہشوں کے سب کو پورا کرنے کی اس کے اندر قوت اور طاقت ہے۔ اور اس نے جو کچھ بنایا اس دنیا میں، جو کچھ تم کو عطا کیا، جو احکامات دیے، جو دین دیا، جو شریعت دی، انتہائی حکیم ذات ہے رب العالمین کی۔ اب اس میں فلسفہ منطق ڈال کر کے، تدبر کر کے، دوسروں کے خوشنما نعروں کے پیچھے جا کر کے اپنے آپ کو، کیونکہ کوئی ذات حکیم نہیں ہے، اپنے آپ کو ضائع نہ کرو۔ اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں، اگر میں اس کو کہوں، اس کی تفصیلات، جیسے دنیا کے اندر بے شمار نظریات بنے ٹوٹے، نظریات کے بارے میں باقاعدہ ماہرین نے بحث کی ہے۔ کوئی عقیدہ اور نظریہ جب بنتا ہے تو وہ ہمیشہ حالات سے متاثر ہو کر بنتا ہے، یعنی رد عمل عام طور سے رہتا ہے اس نظریہ اور عقیدے میں، وہ انسانی مسائل کا حل نہیں رہتا ہے، بلکہ اس وقت تو ان حالات کا جس میں جوجھ رہی ہوتی ہے قومیں، پورے علاقے کے لوگ، اس کا رد عمل ہوتا ہے۔ جیسے کمیونزم جو آیا، کمیونزم کے آنے کے اسباب پر بڑی تاریخی بحث کی ہے لوگوں نے۔ میں ایک دو مثال دوں کہ اس سے پہلے روس اور چائنا وغیرہ کے علاقے میں بادشاہوں کا دور تھا، زار شاہی کہا جاتا ہے، زار وہاں کے بادشاہوں کو کہا جاتا تھا۔ ان کے جو مظالم تھے اور انہیں انسانی حقوق کو جس طرح پامال کیا اور چھین لیا تھا، سب عام آدمی کی زندگی غلاموں سے بدتر تھی، اس کا اپنا کچھ نہیں تھا، سب کچھ بادشاہ کا، سب کچھ حکومت کا۔ جب انقلاب آیا تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اب یہ ہوا کسی کا کچھ نہیں، بڑے بڑے جو جاگیردار اور بادشاہ تھے ان کا تھا نا، اب کسی کا کچھ نہیں، سب سرکار کا، اور عام لوگوں کی سرکار۔ اور پھر ان لوگوں کے نزدیک تین چیز، روٹی، کپڑا اور مکان، یہ تین بنیادی ضرورتیں، کیونکہ روٹی بھی مشکل تھی، کپڑا بھی مشکل تھا، مکان بھی مشکل تھا، یہ تمام چیزیں تو رد عمل کی نفسیات۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ دیکھیے 70 سال صرف یہ نظریہ چلا، لیکن 70 سال میں یہ رد عمل تھا، ظلم و بادشاہوں کا جو تھا اس کے رد عمل میں یہ بنا تھا۔ جب انسان نے یہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ملکیت کا حق رکھا ہے، لیکن اس ملکیت کا جائز استعمال، صحیح استعمال، غریبوں میں اس کا حق رکھا ہے، اس کے احکامات دیے ہیں، یہ تمام چیزیں نہیں تھیں۔
نتیجہ یہ 70 سال بعد کمیونزم ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا. 70-100 سال کا بھی عمر نہیں تھی اس کی، اس نظریے کی. کیپٹلزم جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، جمہوریت جو ہے، یہ غلامی کے سامنے آئی ہے. تو یہ رد عمل میں ہمیشہ بنے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد ان کی خامیوں کو جب دیکھا جاتا ہے تو پھر اس میں ترمیم کی جاتی ہے. دنیا میں آپ کسی بھی قانون کو دیکھیں، کوئی سلطنت آپ ایسی نہیں بتا سکتے جو انسانوں کو بنائی ہوئی ہو اور جس میں ایک مرتبہ ایک قانون بنا دیا گیا تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. ہمارے یہاں ہندوستان میں آزادی کے بعد آج تک کے کتنی ترمیمات ہوئی ہے ہندوستان میں قانون کی، یعنی کئی سو سے زائد ہے ترمیم. پہلے یہ قانون، بعد میں یہ قانون، پہلے یہ قانون، بعد میں یہ قانون. یہ ترمیم کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ حالات بدلتے ہیں تو لگتا ہے یہ قانون درست نہیں تھا، فوراً اس کو بدل دیا جاتا ہے. کمیونزم کی آپ تاریخ پڑھ گئی، انہوں نے یہ قاعدہ بنایا تھا کہ ماں اور باپ کے بارے میں عورت اور مرد جنسوں کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے پانی کا بھرا ہوا گلاس آدمی کو جب پیاس لگے پی لے، اپنی جنسی ضرورت جانور کی طرح پوری کر دے. اولاد کی تربیت، ان کو پالنا، ان کی پرورش کرنا اور سماج اور معاشرے کو بہترین افراد مہیا کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. نتیجہ یہ 48 سے 49 میں یہ قانون پاس ہوا. 62 میں جب تجزیہ آیا تو بازاروں میں 12 سال، 10 سال اور 14 سال کے لڑکے سنگین جرائم کرتے ہوئے پائے گئے. جب ماہرین سر جوڑ کر بیٹھے تو پتہ چلا کہ چونکہ ماں باپ کا کام ہی نہیں رہ گیا، تربیت کرنا، اولاد پیدا کی چھوڑ دیا، اب نتیجہ یہ ہے کہ وہ سماج کے لیے درد سر بن چکا ہے، سماج کے لیے. پھر اس قانون کو تبدیل کر دیا گیا. ایسی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہے. اللہ رب العالمین نے جو احکامات دیے ہیں حکمت سے پر ہے. ہر حکم کے اوپر اگر آدمی غور کرے، تدبر کرے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اس سے زیادہ صحیح حکم، اس سے زیادہ صحیح چیز ہو ہی نہیں سکتی جو انسانی سماج اور معاشرے کو پرسکون کرے، ہر آدمی کو اس کا حق دے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا. اچھا، یہ معاملہ صرف احکامات تک نہیں ہے، عبادات، معاملات، ہر جگہ یہ کتاب نے جو بیان فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین. یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا. کس کی طرف؟ کس سے مراد ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. ابھی یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اگر رک کر کے صرف اس پر بات کی جائے کس کی طرف اللہ نے اس کو نازل فرمایا، کون تھی وہ ذات اقدس. اگر میں مجھ جیسا کم علم آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بولنا چاہے، صرف غیر مسلموں کے اقوال بتائے جائیں، مسلمان نہیں، کتابیں لکھی ہے لوگوں نے، کتابیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کیسی تھی. دنیا کے کامیاب ترین انسان، کوئی ایک شخص کو آپ نہیں ایسا بتا سکتے اس دنیا کے اندر جس نے انسانی آبادی کے اتنے بڑے طبقے کو متاثر کیا، اور وہ طبقہ ایسے اس کے اوپر دل و جان سے فدا ہے کہ معمولی سی اس کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو اپنی جان قربان کرنا وہ زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہے. ایسی جانثاری ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا کے اتنے زیادہ بڑی تعداد میں ذہین ترین افراد کسی شخص کے بارے میں جو غلط ہو، جس کے اندر خامیاں ہو، اس شخص کے بارے میں ایسا. اچھا، صرف یہ نہیں ہے، دنیا بھر کے بڑے بڑے دانشوران، بڑے بڑے مورخین، قلمکار، فلاسفہ نے اللہ کے نبی کی سیرت پڑھنے کے بعد جو تبصرے کیے ہیں، یعنی معلوم انسانی تاریخ میں بنا وسائل کے اتنی زبردست کامیابی کسی انسان نے حاصل نہیں کی ہے جیسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فلپ ہیتی جرمنی کا بہت بڑا مفکر ہے، وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سمجھ میں نہیں آتی ہے. 23 سال کے قلیل مدت میں عرب کی اس بنجر زمین کو، جہاں نہ کوئی مدرسہ تھا نہ کوئی یونیورسٹی، اگر آپ تاریخ پڑھیں عرب کی تو مکہ میں چند لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، چند انگلیوں پر انگلیوں کو پوڑ ختم ہو جاتے تھے، ختم نہیں ہوتے تھے اور تعداد ختم ہو جاتی تھی. چند لوگ. کیا تھا اس آدمی میں، اس کی ذات میں، کہ اس بنجر زمین کے چرواہوں کو اس نے 23 سال کے اندر اس پورے علاقے کو ہیروؤں کی نرسری میں تبدیل کر دیا. اس پورے اس کے تربیت یافتہ افراد میں سے کوئی ایک فرد اگر کسی قوم میں چلا جاتا تو اس قوم کی رہبری اور رہنمائی کے لیے کافی ہوتا.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات واحد ذات ہے، اور بعد میں تاریخ نے اس کو ثابت کیا۔ 1934 کے الیکشن میں ہریجن نامی اخبار گاندھی جو نکالا کرتے تھے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر تم کو حکومت ملے تو تم حکومت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کرنا۔ یہ اس وقت یعنی آپ کے تربیت یافتہ افراد کو قائد بنانے کے لیے ہندوستان میں جس کو راشٹر پیتا کہا جاتا ہے اس نے کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں ایک جملہ بڑا مشہور ہے، انسانی تاریخ میں کوئی بھی شخص اپنے قریبی لوگوں میں بڑا نہیں رہا، عظیم نہیں رہا کوئی بھی شخص۔ کسی بھی بڑے آدمی کے قریب جب کوئی شخص گیا ساری پرت اتر جاتی ہے، پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے ارے یہ تو ہم کچھ سمجھتے تھے لیکن اندر سے کچھ اور ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اکیلی ہے، آپ کی ذات اقدس، جو جتنا قریب گیا وہ اتنا بڑا جانثار بن گیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ آپ کے والدین آپ کو ایک تقریب میں قریب کے قبیلے میں لے کر گئے شادی کی، وہاں حملہ ہوا اور ان کو ڈاکوؤں میں اٹھا لیا اور لا کر کے مکہ میں فروخت کر دیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ان کو خرید کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ دے دیا۔ اللہ کے نبی نے ان کو پالا، منہ بولے بیٹے بھی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ان کے والدین کو جب خبر ہوئی کہ زید بکتے بکاتے مکہ مدینہ میں ہیں، مکہ سے ہوتے ہوئے مدینہ، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے والد حارثہ اور ان کے چچا، اور آ کے کہا کہ اللہ کے نبی ایسا ایسا حادثہ ہوا تھا، اس میں ہمارا بیٹا غلام بن گیا ہے، اللہ کے نبی جو قیمت میں آپ چاہیں اس کو فروخت تو کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تم کو اس سے زیادہ معقول بات کہوں، اگر تم چاہو تو اس کو قبول کرو۔ کہا جی فرمائیے۔ کہا اگر وہ جانا چاہے تمہارے ساتھ یوں ہی لے کر چلے جائیں، اور اگر وہ رکنا چاہے تو پھر اس پر دباؤ نہ ڈالنا، اس کو چھوڑ دینا۔ باپ نے سوچا اور چچا نے، بھلا یہ تجویز، برسوں کے بچھڑے ماں باپ، برسوں کا بچھڑا وطن کیسے نہیں قبول کریں گے؟ اللہ کے نبی نے حضرت زید کو بلوایا۔ جب حضرت زید آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے والد محترم اور یہ میرے چچا ہے۔ کہا دیکھیے یہ ایسی ایسی گفتگو بھی ہے، اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ باپ کہتے ہیں اور چچا بیٹا چلو چلو اب اپنے گھر، والدہ ہے وہاں، سب لوگ ہیں، پورا قبیلہ ہے، اپنا وطن ہے۔ تاریخی جملہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابا جان میں اس غلامی کو اس آزادی پر قربان کرتا ہوں، جو شفقت، جو محبت، جو اپنائیت مجھ کو یہاں ملی ہے، میں اس در کو نہیں چھوڑ کر جا سکتا۔ یہ تاریخ میں یہ واقعہ محفوظ ہے، جو جتنا قریب ہوا وہ اتنا بڑا جانثار بنا، وہ اتنا بڑا۔ کتنے واقعات۔ ثمامہ بن اسال کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کلمہ جب پڑھا 3 دن صرف قید تھا مسجد نبوی میں، وہ کہتا ہے کہ اگر مجھ کو چھوڑ دو گے تو بہت زبردست و گندم فدیہ میں ملے گا، اور اگر قتل کرو گے تو میرا بدلہ لیا جائے گا۔ بڑی نفرت اللہ کے نبی سے تھی، ملاقات نہیں تھی، آپ نے کہا باندھ دو، ضرورت کے وقت کھول دیا ہے تو پھر دیکھ رہا ہے پورا منظر، قریب سے دیکھنے کا موقع ہوا۔ تیسرے دن اللہ کے نبی نے کوئی گفت و شنید نہیں کی، روزانہ پوچھتے تھے، تیسرے دن کہا اس کو چھوڑ دو، آزاد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی آزادی کا اعلان کیا، وہ نکلا وہاں سے، ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے وہاں سے اور مدینہ کے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پانی تھا، وہاں غسل کیا، واپس آئے اور کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ جملہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس شہر سے زیادہ برا شہر نہیں تھا، اور آپ سے زیادہ کسی اور شخص سے غصہ اور نفرت نہیں تھی، لیکن اللہ کی قسم اس شہر سے زیادہ محبوب کوئی شہر نہیں، اور آپ کی ذات سے زیادہ محبوب کوئی ذات نہیں ہے اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول۔ سن لیجئے، گندم کا ایک دانہ مکہ کے لوگ اب نہیں لے سکتے ثمامہ بن اسال سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اب ہماری تجارت بھی اے نبی تیرے دشمنوں سے نہیں ہوگی، جنہوں نے تیرے ساتھ زیادتی کی۔ اللہ کے نبی کی سیرت کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا، کس کے اوپر میں یہ جو بتا رہا ہوں،
ہمارے یہاں شخصیت کا جو گراف بڑھایا جاتا ہے واقعات بنا بنا کر کے، میں بنے بنائے واقعات نہیں بتا رہا ہوں، سچی تاریخی حقیقتیں بیان کر رہا ہوں. اور وہ شخصیات جن کو عقیدت اور محبت کے اس مقام پر ہم لے جاتے ہیں کہ مستند ہے سب کچھ فرمایا ہوا ان کا، حالانکہ صرف نبی کا ہے سب کچھ مستند. تو اللہ کے نبی کی ذات کو ماننے کی بنیاد پر یہ اتنے بڑے ہوئے ہیں. اس ذات اقدس کی طرف کس نے اتارا؟ اللہ نے. کس کی طرف؟ دونوں پر ذرا نظر رکھیے. خالق ارض و سما اور اس کائنات کا امام بے مثال ذات اقدس محمد الرسول اللہ. اب اس کی تعلیمات اس تناظر میں پڑ گئی. دیکھیے کیفیت کیا ہوگی. اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، اپنے آپ کو وہاں رکھ دیجیے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دیکھیے کیسی اطاعت اور فرما برداری تھی. محبت رسول یہ ہے، اطاعت اور فرما برداری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں. ایک صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ. یہ خطبے کے درمیان ایک جملہ تھا، وہ دروازے پر تھے وہیں بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو آپ نے کہا وہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کافی دوری تھی لوگوں سے. تو کہا اللہ کے رسول آپ کی زبان اقدس سے نکلا، میں نے فوراً فرما برداری کی. اللہ کے نبی نے کہا وہ تو دوران خطبہ ایک جملہ تھا. کہا اللہ کے نبی بس آپ کی زبان اقدس سے نکلا، اب پس منظر پیس منظر یہ سب نہیں، اس کی زبان اقدس سے نکلا ہے، بس اس کی فرما برداری کرنا ہے. ہیچ پیچ ادھر ادھر یہ سب نہیں. ایسا کیے تو ویسا تو ان کے سامنے بھی کوئی بات ہوگی یہ سب نہیں. ہمارے یہاں چلتا ہے نا جب حدیث رسول پیش کرو تو فلاں صاحب کیوں نہیں مان رہے، کیا ان کے سامنے یہ نہیں ہے کیا؟ آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی بات، یہ صحابی کی اطاعت. یہ ہمارے یہاں محبت رسول کے بڑے نعرے لگتے ہیں نا. محبت آپ کی ذات اور آپ کی بات دونوں سے دیکھیے. مشرکین مکہ آپ کے بارے میں کہتے تھے صادق اور امین، ہماری نسلوں نے ایسا نہیں دیکھا. امانتیں رکھی ہوئی تھی، آپ کی ذات سے بڑی محبت تھی. اسی ابو لہب کا جس کا واقعہ بیان کرتے ہو کہ صوبیہ نامی لونڈی کو اس نے آزاد کیا، بہت بیان کرتے ہیں نا. آپ کی ذات سے محبت، ابھی روایت پر کوئی بحث نہیں کریں گے ہم، اس کی حیثیت کیا ہے وہ جانے دیجیے روایت کی، ہمیں صرف ابھی مان کر چلتے ہیں. سب کیسی محبت تھی، کس سے؟ کس سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. آپ نے پورے خاندان کے لوگوں کو بلایا، جمع کیا اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لوگو اللہ ایک ہے تاکہ فلاح پاؤ. وہی آدمی کیا کہتا ہے؟ تبا لک لہذا جماعتنا یا محمد نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو نے اسی کے لیے جمع کیا تھا. آپ کی ذات سے محبت سی بات سے نہیں. یہ کس کا وتیرہ ہے، یہ کس کا طریقہ ہے کہ ذات سے محبت کی جائے بات سے نہ؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ ذرا سا غور کیجئے. اور یہ کس کا طریقہ ہے کہ بات سے بھی محبت کی جائے اور ذات سے بھی؟ آپ کی ذاتوں پر تمام، آپ کی ذات پر تمام ذاتوں کو اور آپ کی بات پر تمام باتوں کو قربان کر دیا گیا. یہ صحابہ کا طریقہ تھا. یہ دیکھیے سورہ منافقون پڑھیے. محبت ذات سے، محبت بات سے، دونوں ایک ایک مثال دے کر آگے بڑھیں گے. حضرت عبداللہ بن ابی راس المنافقین، اس کے لڑکے کا نام عبداللہ تھا. یہ بڑے مخلص صحابی تھے. جب پورا واقعہ انشاءاللہ میں کسی موقع پر یا سورہ منافقون جب آئے گی جب بیان کروں گا، اس سے پہلے شاید کہہ چکا ہوں. تو ایک معاملے میں ذرا سا انصارہ مہاجرین میں تھوڑا سا غلاموں میں پانی پلانے پر نزاع ہو گیا، تو وہ بڑھ گیا تھا. تو عبداللہ بن ابی کہتا ہے یہ دیکھو ان کو ہم نے آ کر آئے ہجرت کر کے بدن کے کپڑوں پر رہنے کی جگہ دی، ہمیں کو آنکھ دکھا رہے ہیں. مدینہ چل کر عزت دار لوگ ذلیل لوگوں کو باہر کر دیں گے. استغفر اللہ. اس سے مراد اللہ کے نبی اور صحابہ نے. اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے ہے. اللہ کے نبی کو یہ بات معلوم ہوئی، فوراً آ کے جھوٹی سچی صفائی دینے لگا. اللہ نے قرآن نازل کیا. لمبا واقعہ ہے. عبداللہ بن ابی کے لڑکے، یہ اپنے والد سے
اتنا احترام کرتے تھے اپنے والد کا کہ نظر اٹھا کر بات نہیں کرتے تھے، اور بڑے روب دبدبے والا آدمی تھا، کیونکہ اس کو بادشاہ بنانے والے تھے، بڑا بلند و قد و قامت کا تھا، کیونکہ اس کی موت پر جو کرتا حضرت اللہ کے نبی نے جو دیا تھا اس کو پہنانے کے لیے موت پر، کہ آپ کے ہی کرتے میں دفن کیا گیا، تو اس کا ایک احسان تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے چچا تھے، بڑے بلند و قامت کے تھے۔ غزوہ بدر میں یہ کہ جب گرفتار ہوئے تو کسی کا کپڑا ان کے بدن پر نہیں آیا ہوتا، اس نے یہ کپڑا دیا تھا آپ کے چچا کو، وہ ایک احسان تھا، اس کو آپ نے اتار دیا تھا۔ خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کے والد جو تھے، تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں اپنے باپ کو، پہلے آ کر کے اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ اگر میرے باپ کے بارے میں یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ان کو قتل کر دینا ہے تو کسی اور کو نہ کہیے، یہ میں کروں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ بیٹا، یہ ہے آپ کی ذات سے محبت، یہ ایسی محبت صحابہ نے کی تھی۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو مدینہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ تم اس وقت تک کے مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ کائنات کا سب سے باعزت اور سب سے زیادہ عظیم آدمی اجازت نہ دے دے۔ عبداللہ بن ابی کہتا ہے تمہارا میرے بارے میں؟ کہاں؟ یہ اللہ کے نبی سے محبت۔ ہم لوگ کس کس جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو قربان کرتے ہیں؟ کہاں کہاں؟ دعویٰ بہت محبت۔ آپ کی بات سے کیسی محبت صحابہ کرام کی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کہتا ہے کہ آپ کے والد حج تمتع کے قائل نہیں؟ کہتے ہیں شریعت میں بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی یا عمر بن خطاب؟ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا اور کہا اس کے بعد کہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، آپ نے درہ اٹھایا اور کہا کہ اللہ کے نبی کا ارشاد جاننے کے باوجود مجھ سے پوچھتا ہے؟ بات ہی ختم ہو گئی۔ اب آپ کے لڑکے عاصم، آپ کے پوتے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے عبداللہ ابن عمر حدیث بیان کرتے ہیں کہ اگر تمہاری خواتین تم سے مسجد جانے کی اجازت طلب کریں تو ان کو روکو مت۔ یہ کہتے ہیں میں تو روکوں گا۔ اس کے بعد عمر بھر بات نہیں کی، نبی کی بات نہیں مانے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ آپ کی بات سے محبت، آپ کی بات کو ٹھکرایا جائے اور آپ کی ذات پر صرف وہ محبت کا اظہار کیا جائے، یہ مومنین کا وتیرہ نہیں ہے، اہل ایمان کا وتیرہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس پر نازل فرمایا؟ بس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ۔ صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا۔ ملاوٹ ذرا سا بھی نہیں چاہیے۔ ملاوٹ کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ ملاوٹ کی تعریف کیا ہے؟ آپ مجھ کو ایک بتائیے، 100 لیٹر کا ایک بھگونا، 100 لیٹر کا ڈرم، اس کو 1000 اور لاکھ کر لو، اس میں اگر آپ ایک قطرہ پانی ڈال دیے تو وہ خالص رہ گیا خالص؟ کوانٹیٹی کی کیفیت نہیں ہے، کوالٹی کی۔ خالص کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کچھ نہ جائے، اس کو کہتے ہیں خالص، ورنہ 100% نہیں بولا جاتا ہے خالص۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دین خالص، صرف اللہ کے لیے۔ اب عبادت میں جتنی بھی چیزیں آتی ہیں سب اکیلے اللہ کے لیے، سب کچھ پکارنا یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دینا، جانور قربان کرنا، غیر اللہ کے نام پر جانور چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے گھر کا طواف، لیطوفوا بالبیت العتیق، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ دوسرے کے گھر کا طواف کرنا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا اور جھکنا، رکوع اور سجدہ اللہ کے لیے، یہاں جاہل پیروں کے لیے کر رہے ہیں، خالص اللہ کے لیے۔ کتنا خالص جانتے ہو؟ دیکھیے عبادت کے قبول ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے عبادت کرنا، بہت اہم چیز ہے کرنا، لیکن اس کی حفاظت بھی کرنا۔ جیسے آدمی مال کماتا ہے تو مال کما کے گھر کے دروازے پہ لا کے نہیں رکھ دیتا ہے کہ چلو رکھ دو، وہ تجوری میں رکھتا ہے اور جب کھولتا ہے تو آڑ کر کے کھولتا ہے کہ سب کوئی نہ دیکھے۔ گھر والے بھی کبھی کبھی چھپا کے رکھتا ہے کہ احتیاطاً ذرا سا اس کو ایک طرف رکھو۔ تو
عبادت کا معاملہ جو ہے سب سے پہلی چیز عقیدہ درست ہونا چاہیے. اگر عقیدہ ہے شرک ہے اللہ کسی عبادت کو قبول نہیں کرے گا. سنت کے مطابق ہونا چاہیے, سنت کے مطابق نہیں اللہ قبول نہیں کرے گا. سب کی مثالیں دے سکتے ہیں, سب کی. اللہ نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا اگر شرک رہے گا. بالکل صاف طور پر تمام انبیاء سے مخاطب ہو کر کہا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرے گا شرک اگر ہوا کسی عمل کو, سنت کے مطابق نہ ہو, اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ہو اگر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. جیسے مثلاً نماز پڑھنا, اذان دینا, اب اس کی پوری تفصیلات ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ نماز سے پہلے آپ کو پاک صاف ہونا چاہیے, باوضو ہونا چاہیے. پاک صاف ہے, وضو ٹوٹ گیا, لو وضو کر لو. وضو سے پہلے بسم اللہ کرنا, وضو ترتیب بتائی پوری کی پوری. اب ایک آدمی گیا مسجد میں گیا, اس نے دیکھا امام بالکل مصلی پہ جا رہا ہے, تکبیر کا وقت ہے, غسل نہیں کیا. اب گھر جائے گا, غسل کرے گا, مسجد میں غسل کرے گا تو جماعت جا سکتی ہے. چلو ویسے ہی پڑھ لے, ہو جائے گی نماز تو پڑھا نا اس نے. جیسے کچھ جاہل لوگ بدعت کرتے ہیں تو ایک سوال کرتے ہیں کہ منع کہاں ہے, یہاں بتاؤ منع کہاں ہے. بہت ڈیر سوالات ہوں گے. 5 رکعت پڑھنا منع ہے کیا ظہر کی؟ وہ ایک الگ بحث ہے لمبی, میں انشاءاللہ اس کا تفصیلی جواب دوں گا. خیر, ہوگی نماز. کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ پاک ہونا چاہیے. چلو بھائی پاک بھی ہے. اب آیا وضو کا ٹائم نہیں ہے, امام قاعدے میں بیٹھا ہے, اور اگر جماعت چھٹ گئی تو 27 درجہ افضل ہے با جماعت نماز پڑھنا. تو 27 درجے کا نقصان, چلو بغیر وضو پڑھ دیتے, بعد میں وضو کر لیں گے. تو صرف وہ وضو آگے پیچھے کیا تو چلے گا, چھوڑا نہیں ہے. نماز پڑھنے کے بعد ایک دفعہ کر لے گا وضو, بس آگے پیچھے کا معاملہ ہے نا, وہ چیز اٹھا کر کے یہاں رکھ دیں گے, بعد میں پھر پیچھے, ابھی آگے رکھ دیتے, ہو جائے گی. ہے دنیا کا کوئی مفتی سنت کے مطابق جیسا اللہ کے نبی نے جب کرنے کے کہا ویسا ہی. پہلے وضو تو پہلے وضو, بعد میں نہیں چلے گا وہ وضو, کوئی کام کا نہیں, کیونکہ نماز ہی نہیں بھی. تو سنت کے مطابق. تیسرا اخلاص, خالص اللہ کے لیے. کسی اور کے دکھاوے کے لیے پڑھیں گے تو بس ایک حدیث صرف بیان کروں گا. اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے دکھاوے کے لیے, شرک اصغر ہے, عبادت شرک ہو جاتی ہے, تو خالص اللہ کے لیے کرنا ہے عبادت. جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں, کون بنایا ہے ولی؟ لوگ ہی بناتے ہیں نا. اللہ نے کسی ولی کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ میرا ولی ہے, نام لے کر ہے کسی کے بارے میں, نشانیاں بتائیے. لیکن ہر گروپ کا آدمی صرف اپنے یہاں ولی پاتا ہے, دوسری جگہ ولی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ تمہارے یہاں یہ, تمہارے یہاں یہ, تمہارے یہاں یہ. اب سب کا کیوں لگے گی, اور ہر لائن کے ولی الگ الگ نہیں. اولیاء آپ کہتے ہیں, اب جن کو ولی بنایا تو ان کے بارے میں عقیدہ کیا ہے, ان کا بگڑا ہوا. اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کے بارے میں بگڑا ہوا عقیدہ نہیں رہتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے جو ولی دوست تو ہیں, کس کو کہتے ہیں اللہ کا ولی؟ کس کو؟ جو ایک سنت قربان نہ کرے, جو ایک شرک نہ ہو اس کی. یہاں اللہ کے اولیاء کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کسی شخص کو ہوا میں اڑتا ہوا اور پانی پہ چلتا ہوا دیکھو اور ایک سنت کا مخالف دیکھو تو اس کی ولایت کا انکار کرو. ہمارے یہاں کرامات بنا کر کے, کہانیاں بنا کر کے, سنتوں کو نہیں عقیدے, فرائض اور مناہج کو قربان کر دیتے ہیں. ایک آدمی حضرت والا بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ہوا؟ بولے وہ ولی صاحب کعبہ میں جا کے نماز پڑھتے ہیں, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, روم کے باہر ہی نہیں نکل رہے, بولے کعبہ میں پڑھتے ہیں. حالانکہ اس کو اگر کونٹ دیں کہ بھائی کعبہ میں بہت دیر باتھ روم بھی ہے, 2 دن بعد کھولو کمرہ تو سمجھ میں آ جائے گا کہاں جاتا ہے, ساری فراغت وہی رہے گی, سب سمجھ میں آ جائے گا. خود تو پورا چلا جاتا ہے لیکن فضلہ نکالنے کے لیے نہیں جا پائے گا, یعنی تھوڑا سا آئٹم باہر کرنے کے لیے نہیں جا پائے گا. پورا چلا جاتا ہے, معروف سجدہ سب کر لیتا ہے. بند کر کے دیکھو نا, سارا معاملہ ہو جائے گا. اور یہاں پر اور ایک چیز ہے, دوسروں کی مصیبت روکنے والے یہ روک پاتے ہیں؟ دوسرے کی پریشانی روکنے والے
روک پاتے؟ ارے اللہ روکنے والا ہے، تیرے جسم میں کچھ اندر باہر ہوگا تو اس کو نہیں روک پائے گا۔ گرم لگ رہا ہے، پسینہ روکے گا؟ زیادہ پانی پی لے اور اس کے بعد جب حاجت ہوئی تو ارے کروٹ بدلنے لگے گا، بھاگے گا، اڑ تیرے جسم پر کنٹرول نہیں، دوسروں پر کنٹرول کرے گا۔ عقل سے پیدل غور نہیں کرتا، اسی لیے اللہ نے کہا اپنے آپ پر غور کر، خود تیرے اندر یہ جواب ملے گا۔ کوئی کسی کا نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ تو اپنے بارے میں اپنے جسم کے اندر کوئی چیز موجود ہے، وہ باہر نکلنے کے لیے بے قرار ہے، اور جس ذریعے سے وہ ذریعے پر تیرا کنٹرول نہیں۔ ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ایک بہت پیاری بات کہتے تھے، وہ ایک غیر مسلم ڈاکٹر کے بارے میں بتاتے تھے۔ بولے لیکچر میں ہمارے استاد ایک جملہ کہتے تھے، توحید دیکھیے، توحید فطرت ہے نا یہ۔ کیا کہتے تھے کہ ایک ہی مقام ہے، ہوا بھی وہیں سے خارج ہوتی ہے اور فضلہ بھی وہیں سے۔ اب یہ بتائیے، جب آدمی کی ہوا خارج ہوتی ہے تو اس کو معلوم رہتا ہے کہ ہوا نکلنے والی ہے، تو مجلس میں بھی بغیر آواز والی نکال کے آدمی بولنے لگتا ہے، کیا بے کہاں سے آ رہی ہے؟ خود ہی کیا بھی ہو تو وہ اب نبھا نہیں ہے کہ مجھ کو نہ بولنے میں ہوتا ہے نا۔ آدمی کو معلوم ہے کہ کیا نکلنے والا ہے، کیسے اندازہ لگا؟ دماغ کیسے ججمنٹ کیا؟ یہ ججمنٹ اگر اللہ تعالیٰ چھین لے نا تو مجلس میں ہوا نکالنے کی کسی کی ہمت نہیں ہوگی۔ ہے بولو، ہے ہمت کسی میں؟ اس قادر مطلق نے، اس کائنات کے خالق نے، اس رب نے کون سی چیز ہے کہ آپ ڈیسیزن لیتے ہو کہ نہیں ابھی کچھ نہیں سوائے ہوا کے اور کچھ؟ کون ہے؟ کیا اس کے باوجود تم سوچو، باریک باریک جگہ، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی دل میں اترے گی۔ بلا شبہ ہے خالق ارض و سما، تیرے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا ہے اللہ، تو ہے تمام کائنات کا خالق و مالک۔ غور کر، اپنے جسم پر غور کرو، اپنی ذات پر۔ بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے اطراف و جوانب پر سب توحید کی دلیلیں ہیں، خالص۔ اب یہ لوگوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے، کیوں بنائے؟ وجہ، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں، عبادت کرنے کے لیے بنایا نا، چڑھاوا چڑھائیں گے وہاں پر، دو پکاریں گے ان کو، یہ سب کرنے کے لیے، یہ سب عبادت ہے، عبادت کرنے کے لیے بنائے، کیونکہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں ان کا شور و گوگا نہیں کرنا ہے آپ کو۔ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سب سے افضل تھے۔ اللہ کے نبی بھری مجلس میں کہتے ہیں آج غلام آزاد کس نے کیا، آج کس نے روزہ رکھا، آج کون ہے میت میں شریک؟ ہر جگہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ نے ارشاد فرمایا روزہ داروں کے لیے ایک دروازہ ہے ریان، صبر کرنے والوں کے لیے الگ الگ عمل کے الگ الگ دروازے ہیں، کیا کوئی ایسا بھی ہے جو جنت کے سارے دروازے جس کو پکاریں گے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں، اور مجھ کو امید ہے کہ وہ تم کو۔ ابو بکر جس کا عمل کا موازنہ ستاروں سے کیا گیا، اللہ کے نبی نے کیا، وہ ابو بکر صدیق۔ صحابہ کرام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اس مقام پر لے گئے جہاں ہمارے یہاں لے کر جاتے ہیں لوگ، تابعین لے کر گئے، ان کے دور میں جو تابعین تھے لے کر گئے، بعد میں جو ایمان لائے تھے نہیں۔ یہ لوگ کیوں بناتے ہیں؟ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں، عبادت کرنے کے لیے۔ اب عبادت کرنے کی دلیل، یہ اللہ کے بڑے قریبی ہے۔ اب قریبی جب بتاتے ہیں نبی سے بھی زیادہ قریب بتا دیتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی جب معراج پہ گئے تو جب سدرۃ المنتہا پر جانا تھا تو ایک خوبرو نوجوان کے کاندھے پہ پیر رکھ کر کے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کون تھا، پہچانے؟ حالانکہ یہ لوگ علم غیب کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں، بڑا عجیب معاملہ ہے، واقعہ بیان کرنے کے ٹائم چوکی ہو جاتی ہے، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا ہے اصل میں، تو واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اب جیسے ابھی میلاد ہے تو ایک شعر پڑھیں گے کہ ابھی ہمارے یہاں بھی آئیے آقا، عجیب بات ہے، سب جگہ حاضر بھی ہے اور بلا بھی رہے ہیں۔ آپ مانتے ہیں نا سب جگہ حاضر ہے نبی، تو بلا بھی رہے ہیں، پھر جب حاضر ہے تو بلانا کیا مطلب ہوا؟ عجیب سا عقیدہ ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو بولے نہیں، تو اللہ کے نبی سے کہا عبد القادر تھے۔ اب جیسے ہی یہ بیان کرتے ہیں تو پھر مجمع ایسا رہتا ہے کہ اس کو بغیر سوچے داد دینا ہے، اس کی مجبوری ہے، کیونکہ عقل وہ گھر رکھ کر آتے ہیں، اور بولنے والا بھی علم اور عقل کو نہیں رکھتا ہے،
کیونکہ علم اور عقل کو استعمال کرے تو بولے ہی نہیں۔ اب سوچو کہ اللہ کے نبی کو وہاں جانے کے لیے براق لگی، یہ حضرت بغیر براق کے وہاں ٹہل رہے، صحابہ میں سے کوئی نہیں گیا، سوالات کرتے ہیں اللہ کے نبی سے، سادات اولیاء جن کے قدموں کی دھول کے برابر بھی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، امت کا اتفاق ہے اس پر۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی میرے صحابہ کے برابر نہیں، کوئی نہیں پہنچا۔ بلکہ حضرت شفیق کہتے ہیں کہ میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور کہا کہ میں اللہ کے نبی کے سامنے ہوتا تو پوچھتا کہ آپ نے اللہ کا دیدار کیا تھا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رکو، میں نے پوچھا تھا، ہم نے پوچھا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ تو نور ہے، اس کو کیسے دیکھا جا سکتا، وہ تو نور ہے۔ تو یہ کس کے لیے اتنا بھاری بھرکم کیوں کیا کہ اب یہ بڑھا لیا اتنا بڑا کہ اللہ کے نزدیک اب ان کے ہاتھ میں سارا اختیار بھی دے دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب فقیر ہے۔ انبیاء سے کہا، انبیاء نے اپنی زبان سے کہا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو کس سے مانگو؟ ان کے ہاں اختیار دے دیا گیا۔ اب کیا کہا؟ اس لیے اللہ کے بہت قریب ہے۔ تجھ کو کیسے معلوم اللہ کے قریب ہے؟ میں بارہا ایک روایت بیان کیا ہوں، بارہا، اندر کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی کی مجلس میں صحابہ بیٹھے ہیں، پہلے ایک آدمی گئے، پھر دوسرے گئے، پوچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ اللہ کے نبی بہت باعزت آدمی، جس مجلس میں جائے جگہ دی جائے ہٹو ہٹو ہٹو، مین ایک دم سب سے ہے، بات کرے تو توجہ سے سنے، رشتہ دے تو رشتہ قبول کرے۔ دوسرے کے بارے میں پوچھا تو بولے توجہ نہ دے، بات قبول نہ کی جائے، مشورہ نہ مانا جائے، رشتہ نہ قبول کیا جائے۔ کہا پہلا شخص جس کے بارے میں تم نے کہا روئے زمین بھر جائے، وہ دوسرا شخص اس کے برابر نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے کہا ایسے ہیں کہ تم اپنے دروازوں پر ان کو کھڑا نہیں کرو گے، لیکن اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ قسم پوری کرے ان کی۔ کن کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو۔ وہ نہیں پہچانتے، ہمارے یہاں پہچان جاتے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے۔ کون ہے اللہ کا ولی؟ برگزیدہ بندوں کی اللہ نے پہچان بتائی ہے، شناخت، بس اتنا ماننا ہے۔ لیکن یہ ولی جن کو بناتے ہیں ان کا کام کیا؟ ان سے عبادت، ان کی عبادت کرنا۔ دوسرا، یہ اللہ کے بہت قریب ہیں، اللہ کے نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کر دیں گے، ہماری بات پہنچا دیں گے، وسیلہ اور ذریعہ۔ کہاں ہے؟ سورہ زمر آیت نمبر 3 دیکھیے۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے کہ رب تک اولیاء کے ذریعے جائے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یہ قریب کر دیں گے۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے کس کو پکڑ رہے؟ اولیاء کو۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ بندے تجھ سے سوال کرتے ہیں دعا مانگنے کے وقت کہ اللہ کہاں ہے؟ کہہ دے کہ اللہ قریب ہے۔ قریب ہے اللہ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری سائے رکھتے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ کی قربت دعا کے ذریعے، اللہ تمہارے قریب ہے، کسی ذریعے سے قریب نہیں ہونا، اللہ خود کہہ رہا ہے۔ اب تم کو کیا ضرورت ذریعہ بنانے کی؟ اللہ کو پکارو چپکے چپکے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو اللہ کی قربت کے لیے اللہ نے جو کہا کہ اللہ کی طرف آدمی 1 قدم چلتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 قدم، بندہ چل کر جاتا ہے، اللہ دوڑ کر۔ یہ وہی ہے نیکیاں، اللہ کی رضا اور خوشنودی، نیک اعمال، یہ سب اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ کا متقی بندہ، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اللہ کے نزدیک جو تقوی اختیار کرے وہ عزت والا ہے، وہ اللہ کے قریب ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان بندوں کے بارے میں کہا، یہ لوگ جس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک معیار بنایا ہے، ایک معیار لوگوں نے بنایا ہے، لوگوں کو بنائے ہوئے کو نہیں ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اب یہ آپ سے لڑائی بھی کرتے ہیں، ہاں، کرامات کا منکر، ان کا منکر، جھگڑا بھی کرتے ہیں، کسی کی نہیں مانتے ہیں، مار کوڑ بھی کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ یہ لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ اللہ خود کر دے گا۔ اللہ نے نہیں کہا یہ سب کہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب ہونے کے لیے توبہ اور استغفار کرو، انعامات کی بارش کرے گا، تقوی اختیار کرو، انعامات کی بارش کرے گا، نیکیاں کرو، انعامات کی بارش کرے گا، شکر گزاری کرو، اللہ اور عطا کرے گا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے اعمال بتائے، شخصیات نہیں بتائی کہ اس کی پوجا اور عبادت کرو، اس کے پیچھے لگ جاؤ، نہ، نیکیوں کے پیچھے چلو۔
تم خود عظیم ہو جاؤ، اللہ کا بتایا ہوا فارمولہ یہ ہے، اور بندوں کا بتایا ہوا فارمولہ یہ ہے کہ بندوں کے غلامی میں، ذہنی غلامی میں دے دو اور ہمیشہ تم نچلے درجے میں رہو۔ یہ فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جو آپ سے بحث کر رہے ہیں، اللہ خود فیصلہ کر دے گا، اللہ کا تو نہیں ہے، فیصلہ اللہ ہی کرے گا۔ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ راہ نہیں دکھاتا، جھوٹ بول رہا ہے یہ، اللہ کی قرب بندوں کے ذریعے نہیں، نیکی، اللہ کی رضا، خوشنودی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے عمل کی بنیاد پر ہے، جس کو بار بار قرآن و حدیث میں بیان فرمایا ہے، بار بار بیان فرمایا ہے۔ کون ہے قیامت کے روز جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سائے میں ہوگا؟ کون؟ عادل بادشاہ، اللہ کے نبی نے ارشاد رہے، نوجوان عبادت گزار، سب نیکی والے۔ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، اللہ کے راستے میں شہید ہو جانے والے، نیک زندگی گزارنے والے صالح لوگ۔ نام نہیں ہے، عمل ہر جگہ۔ یہ فرق دیکھیے، یہ جھوٹ ہے جو بولتے ہیں، یہ فیصلہ میرا اور آپ کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے نے اپنے نبی محمد رسول اللہ کائنات کے امام کے اوپر جو کتاب نازل فرمائے، اس میں واضح طور پر بیان فرما دیا۔ ایک بات میں کہوں گا، دیکھیے قرآن میں 22ویں پارے میں یہ گزر چکا کہ قیامت کے روز اللہ کی جناب میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جناب میں مقدمہ لے کر کھڑے ہوں گے، کیا اللہ، ان لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا، مہجور، قرآن چھوڑ دیا تھا، قرآن کی تلاوت، اس میں کیا احکامات، روزانہ اس کو ایک آیت، دو آیت، ایک رکوع، دو رکوع پڑھنا چاہیے۔ سلف نے لکھا ہے 3 روز اگر کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے، قرآن نہیں پڑھتا ہے تو مہجور رہے گا وہ، اس کو معمول بنائیے۔ ہمارے یہاں خواتین میں ایک بڑی پیاری عادت ہوتی ہے، ہمارے یہاں خواتین کے بارے میں بڑا الٹا سیدھا لوگ بولتے ہیں۔ یہ لوگ صبح اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ناشتہ بنانے سے پہلے تھوڑی سی تلاوت کر لیتے ہیں، جب 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ عموماً آپ دیکھو گھروں میں مرد و حضرات تو جب اٹھتے ہیں تو گھڑی دیکھتے دیکھتے اٹھتے ہیں، 20 منٹ رہ جائے گا تو پھر اٹھوں گا، 10 منٹ لیٹرین کا، 3 منٹ سے 4 منٹ منہ دھونے کا، 4 سے 5 منٹ 7 منٹ ناشتہ کر کے کپڑا پہننے کا، اور ایک دم بس اب یہاں سے 10 منٹ کا راستہ ہے تو 10 منٹ پہلے ہی گاڑی کو کک ماریں گے، کٹو کٹ۔ آفس کا ٹائمنگ ہے، منہ دھونے کا ٹائمنگ ہے، کپڑا پہننے کا ٹائمنگ ہے، ناشتے کا ٹائمنگ ہے، رب کے کلام کی تلاوت کا 3 اور 5 منٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا، کہاں گزاری عمر؟ اللہ تعالیٰ تیری جناب میں جب کھڑے ہو رب العالمین تو مجرم کی طرح نہ کھڑا کرنا، اللہ وہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے، تو ہی ہدایت دینے والا ہے میرے رب، تو ہی توفیق دینے والا ہے اللہ۔ ایک معمول بنائیے ہماری زندگی میں کہ صبح روزانہ 2 آیت، 4 آیت، 5 آیت تلاوت کریں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ یہ کتاب کان سے نہیں دل سے خطاب کرتی ہے، انقلاب برپا کرے گی، عظیم بنائے گی۔ اسی کتاب کے آنے کے بعد مکہ کے چرواہے کیسر و کسریٰ کے سلطان بنے۔ ہم بننا چاہتے ہیں، ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے وہ فارمولہ، نسخہ تو استعمال کریں، بیماری جائے گی مگر دوا کا استعمال ضروری ہے، سمجھ لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جھوٹے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اب دنیا کے لوگ سر پیٹ جائیں کوئی نہیں مانے گا، لیکن جب کہا جائے گا کہ اللہ کہہ رہا ہے تو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ خود پڑھ رہا ہے ترجمہ، اور جب اس کے سامنے یہ بات آئے گی تو ساری دلیلیں ایک طرف اٹھا کر رکھ دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے اور ایمان کی چنگاری اس کے دل میں ہے تو وہ شعلہ جوالہ بن جائے گی۔ اگر اللہ کا ارادہ، اولاد، اللہ کے بارے میں کیا کیا عقیدہ بنایا گیا، کیا کیا چیزیں بنائی گئی، وہ چیزیں بیان کی گئی ہے۔ میں ایک چیز صرف یہاں بیان کر کے آگے توحید کی، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ دیکھیے اس پوری کائنات کی پیدائش کا مقصد اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی عظمت دل میں اترنا چاہیے، رک کر یہ ہمیشہ یہ بات کرنا چاہیے، اس پر سے کبھی ہٹنا نہیں چاہیے۔ یہ مینار نور ہے توحید۔ توحید اگر خالص ہوگی کیا کیا فائدے ہیں اس کے؟
زندگی اطمینان بخش ہوگی، رب سے حقیقی تعلق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی ہے قرآن میں کہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اس کی جڑیں زمین کے اندر اور اس کی شاخیں آسمان تک۔ کئی معنی اس کا، یعنی آدمی کے اندر جب توحید ہوتی ہے تو زمین کے اندر جائے گا، یہ بھی اس کو خیال رہتا ہے، زمین کے اوپر کی زندگی بالکل سیدھی رکھتا ہے، اور آسمان تک ہر وقت اللہ کے احکامات اس کے سامنے رہتے ہیں، وہاں کے احکامات رہتے ہیں اس کے سامنے، اور بھی توحید ایسا گہرا تدبر اس کو دیتی ہے اور ایسا قوت فیصلہ دیتی ہے اور مشکلات میں ایسا اطمینان قلب دیتی ہے۔ جب یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مار نہیں سکتا تو پھر حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرتا ہے، خوفزدہ نہیں ہوتا، یہ کیا مارے گا، اب اپنے کو بچنے کی سبیل کرنا ہے، اور اگر مرنا ہی ہے تو بچ بھی نہیں سکتے، تو وہ ٹینشن، وہ جو دباؤ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے اوپر، اب مقابلے کی پوزیشن میں آتا ہے۔ ہر جگہ یہ چیز ہے، بہت بہت اہم چیز ہے۔ تو اب یہ کیسے کیسے ہوتا ہے؟ ایک تو یہ شخصیت پرستی آئی، رب کے بارے میں غلط، کہ رب کے قریب ہونے کا ذریعہ انسان ہے، اعمال ہے، یہ غلط فلسفہ، جھوٹا اللہ نے کہا۔ اور کیا ہے؟ اب شخصیت ہی دیکھیے، لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء سبحانہ واللہ الواحد القہار، اگر اللہ کا ارادہ اولاد ہی کا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، لیکن وہ تو پاک ہے، وہ وہی اللہ ہے، یگانہ، واحد القہار، قوت والا۔ مشرکین مکہ کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹی ہے، ابھی ایک اسٹیپ سے آئے نا، یہ اللہ کا اولیاء ہے، ان کے خلاف نہیں جا سکتے، جھکو۔ یہ فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ رد کر رہا ہے، یہ دیکھو فرشتوں کے بارے میں ایک غلط عقیدہ مشرکین مکہ کا، انسانوں کے بارے میں ایک غلط عقیدہ مشرکین مکہ کا، یہ قیامت تک آنے والے بدعقیدہ لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا ہے، قرآن رد کر رہا ہے۔ ذرا سا تدبر سے سنو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے واحد، واحد جب بولا جا رہا ہے، اکیلا، محبت کرنے والا اکیلا، عطا کرنے والا اکیلا۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کر یہیں پر بات سمیٹ دوں گا۔ مجھ کو ایک چیز بڑی عجیب سی لگتی ہے، بڑی عجیب سی۔ پہلے ایک مثال سن لیجیے، ہمارے یہاں جو وسیلے کے بارے میں مثال دیتے ہیں کہ گنہگار آدمی کی اللہ نہیں سنتا، نیکوکار کی سنتا ہے۔ مولانا علامہ احسان علیہ ظہیر رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہے گا آدمی، ہمت کرے گا، بولتے ہوئے دل کانپنے لگا، سنتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ فوراً عذاب آ جائے گا، تو اللہ بغیر وسیلے کے سن لے گا، اور جب پل بلا کر پکارے گا تو بولے گا وسیلے سے۔ کتنی دل لگتی مثال ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، ایک گنہگار آدمی اللہ کے برگزیدہ بندے کے پاس جاتا ہے کہ میرے لیے اللہ سے یہ دعا کرے یا اس کے وسیلے تھے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت قرآن میں بیان فرمائی ہے، قرآن پڑھنا شروع کیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین، ساری تعریف کس کے لیے؟ جو کائنات کا رب ہے۔ اب صفت الرحمن الرحیم، رحمت کی صفت، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میرا رحم میرے غضب پر غالب ہے۔ کتنی ہے سب دیکھیے۔ اب گنہگار بندہ جب ان کے پاس جاتا ہے، اولیاء بزرگوں کے پاس، تو یہ فوراً اس کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ ہر مجرم گنہگار کا اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ نہیں، تو رحم والے یہ ہے یا اللہ؟ استغفر اللہ، کیا کہہ رہے ہو؟ ذرا سا کچھ استعمال کیا ہے دماغ کا؟ رحیم و کریم تو وہ ہے جو فرعون کو بھی اتنے ہی سورج کی روشنی دیتا تھا، حامان کو بھی، قارون کو بھی، ابو جہل کو بھی اولاد دیا، بھوک دی، ہوا دی، یہ اس کا رحم ہے۔ اللہ رب العالمین کا، اللہ کے انتہائی یعنی مخالفت کرنے والے انتہائی گستاخ اور مجرم بندوں کو بھی اللہ عنایت کرتے ہیں، تم اس کے بارے میں یہ کہتے ہو؟ ذرا تو سوچنے کی بات ہے۔ کبھی کبھی کوئی آدمی کوئی چیز کرتا ہے تو سمجھ نہیں پاتا ہے کس کو زیادہ رحیم ہو۔ اگر اللہ زیادہ رحیم و کریم ہے تو پھر وہیں جاؤ۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو بولتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا،
مشرکین کو کہہ رہے ہیں استغفار کرو، اللہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، موسلا دھار بارش اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ فلسفہ گستاخی اللہ کی جناب میں، اولیاء کی عظمت نہیں ہے، گستاخی اللہ کی جناب میں۔ تو یہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کیا ہے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اللہ کو کیسا ماننا ہے، کس طرح ماننا ہے، یہ اللہ بتائے گا، لوگ نہیں بتائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بنائے ہوئے عقائد، لوگوں کو بتائے ہوئی باتوں کو رد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین توحید خالص عطا فرما، رب العالمین تیری عظمت دل میں اتار دے، رب العالمین تیری بڑائی، تیری کبریائی، تیرا جاہ و جلال اتار دے رب العالمین۔ اللہ تیرے سامنے جھکنے والا بنا، تیری عبادت کرنے والا، جن ذرائع سے تو نے کہا ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، ان ذرائع کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما رب العالمین۔ اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، تیرے کلام کی تلاوت کی توفیق عنایت فرما رب العالمین۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔